مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما كفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك من النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرنا منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون فخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء ندركهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تظلمون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسكناهم ولا مكانة وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة. محمد وعلى محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نادي عليا ما ترى الأجايب تجده أوفى لك في النوائب كل هم وهام سينجلي بعظمتك يا الله بولايتك يا محمد بنبوتك يا علي بولايتك يا علي بولايتك يا علي علي يا علي يا علي علي يا علي 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 يا علي 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 يا علي يا علي علي يا علي. روزي الشيرة طعم خدير خون محفوظة کے منظر زامن عزم پیغمبر تھے مثل ابو طالب حیدر بات جمل صفین کی ہو یا خندق ہو چاہے خیبر شاہ مدینہ شاہ نجف کو دیتے صدا تھے یہ کہہ کر شہلا فتح یا علی مشکل کشا یا علی امداد کرو یا علی علی یا علی یا علی علی یا علی یا علی علی یا علی 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 یا علی 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 علی. بیشک ہر امداد جہاں میں جانب رب اکبر ہے نام مگر امداد خدا کا غور کرو تو حیدر ہے کوئی نبی ہو کوئی ولی ہو سب کا علی آور ہے آدم سے قائم تک یہی بات ہر ایک کے لب پر ہے شہلا فتح یا علی مشکل کشا یا علی امداد کرو یا علی علی یا علی 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 یا علی یا علی غم یہ مگر ہے جس نے صدا امداد ہر ایک انسان کی اس کے ہی کنبے کی امداد کی خاطر نہ آیا ہے کوئی بیٹے پہ خنجر ہے چلا اور بیٹی کی چادر نہ رہی کر کے نجف کی سمت نظر دیتے صدائے آل نبی شہلا فتح یا علی مشکل کشا یا علی امداد کرو یا علی علی یا علی 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 یا علی علی یا علی. آل نبی کو دریا پہ بھی امت نے پیاسا رکھا شام غریبہ بغض علی میں گرہ چلایا زہرا کا دامن چلتا تھا بوٹی کا کوئی بجانے نہ آیا دادا کو دیتی جس
سجائے بال سکینہ ہر لمحہ شہلا فتح یا علی مشکل کشا یا علی امداد کرو یا علی علی یا علی یا علی علی یا علی یا علی علی یا علی علی یا علی یا علی یا علی اللهم صل على محمد وآل محمد احسنت صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لحد میں قبل رو اس بوترابی کو لٹا دینا لحد میں قبل رو اس بوترابی کو لٹا دینا یہ مٹی کربلا کی پاک مٹی میں ملا دینا یہ مٹی کربلا کی پاک مٹی میں ملا دینا مرا ہوں نینوا کی آتش ہجرا میں جل جل کر مرا ہوں نینوا کی آتش ہجرا میں جل جل کر کفن کے ساتھ مجھ کو سرمۂ خاک کے شفا دینا کفن کے ساتھ مجھ کو سرمۂ خاک کے شفا دینا جو پیشانی پہ مرتے دم پسینہ موت کا آوے جو پیشانی پہ مرتے دم پسینہ موت کا تو اپنی پاک دامن کی ہوا دینا میرے مولا تو اپنی پاک دامن کی ہوا دینا محمد مصطفیٰ آ کر میری تلقین تم پر نہ محمد مصطفیٰ
بعد میں قبلہ رو اس بو ترابی کو لٹا دینا یہ مٹی کربلا کی پاک مٹی میں ملا دینا صلاۃ محمد محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ناب حسین نہ لشکر حسین کا ہوگا لشکر حسین کا ہوگا ناب حسین نہ لشکر ستم اٹھانے کو بھی مارے کربلا حسین نہ لشکر حسین کا ہوگا ناب حسین نہ لشکر بھٹکتی ہوگی سر اپنا فرات کی بھٹکتی ہونگی سر اپنا فرات کی موجیں دھواں جلے ہوئے خیموں سے اٹھ رہا ہوگا ناب حسین نہ لشکر حسین کا ہوگا ناب حسین نہ لشکر زمین گرم پہ تشنا دہا پڑے تشنا دہن پرے ہوں گے سروں پہ اب کوئی سایہ نہ رہ گیا ہوگا ناب حسین نہ لشکر حسین کا ہوگا ناب حسین نہ لشکر کسی نے بالیا کانوں کی چھین لی ہوگی کسی نے کانوں کی چھین لی ہوں گی کوئی تماچے سکینہ کو مارتا ہوگا ناب
حسین نہ لشکر حسین کا ہوگا نہ اب حسین نہ لشکر بڑے ہیں لاش کے ٹکڑے کٹے ہیں بازو بھی پڑے ہیں لاش کے ٹکڑے کٹے ہیں بازو بھی مگر سکینہ نے پہچانے تو لیا ہوگا نہ اب حسین نہ لشکر حسین کا ہوگا نہ اب حسین نہ لشکر ابھی نصیب میں درے ہے اور تماچے ہیں ابھی نصیب میں درے ہیں اور تماچے ہیں ابھی سکینہ کو پانی کہاں ملا ہوگا نہ اب حسین نہ لشکر حسین کا ہوگا نہ اب حسین نہ لشکر محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد صلوات If you're family, you can sit together. If you're not a family, just keep a bit of a distance for the safety of everybody. Listen. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى آخر يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وهو قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا إمام زمان أجر الله تعالى فرجه شريف. اللهم صل على محمد
الحسین علیہ السلام. عزاداران ابا عبداللہ، محفل بی بی سکینہ علیہ السلام میں یہ آج ہماری چوتھی مجلس 1442 ہجری کی. اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھوں، کچھ کلیریفیکیشن کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کل میرے 2 بزرگوں نے مجھے اپروچ کیا اور کچھ باتیں ہمارے بیچ میں ہوئی. وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، انہوں نے جو پوائنٹس کریٹ کیے ہیں وہ بھی بالکل صحیح ہیں. یہ کل کی مجلس کا جب میں نے کہا تھا کہ مذاق، تو عزیزان محترم جب میں نے یہ بات سنی تو میں گھر پہ جا کے، کیونکہ یہاں پہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے مجلس کی، تو میں نے دیکھا تھا میں نے کیا بولا تھا. شاید لفظوں کی رد و بدل میں کوئی آگے پیچھے ہو گیا ہو، یا کبھی سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے انسان بول جاتا ہے. تو میں نے چیک کیا اور میں نے وہاں پہ یہی کہا تھا کہ مذاق اڑانا، اور بعد میں نے فن بھی کہا تھا. مذاق اڑانا اگر اس انگلش میں اس کو آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں تو belittle, to belittle someone. مذاق اڑانا الگ ہوتا ہے اور مذاق کرنا الگ ہوتا ہے. اگر آپ مذاق اڑانا کی حیثیت سے کسی کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، چاہے وہ اس بزم میں ہو یا نہ ہو، دونوں میں ہمارے اوپر گناہ ہے. مگر 4-5 مومنین اگر بیٹھے ہوئے ہوں اور اگر آپ بیچ میں مذاق کر رہے ہوں، حاضری لوگوں کی بیچ میں، کوئی ایبسنٹ انسان کے بارے میں نہیں، کوئی جو حاضر نہیں ہے اس کے بارے میں نہیں، اور آپ کے دل صاف ہیں اور آپ کی اس مذاق کی وجہ سے مومنین کا دل خوش ہوتا ہے، تو یہ نہ صرف رائج ہے بلکہ یہ اعمال خیر میں آتا ہے. جیسے نبی اکرم اور امام علی علیہ السلام کا جو انہوں نے مجھے واقعہ سنایا، جزاک اللہ خیرہ، آپ نے مجھے سب سے بڑی بات کی طرف میری توجہ دی. شاید میں کلیریفیکیشن میں تھوڑا سا پیچھے رہ گیا تھا. تو اس بات سے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرا مجمع جو ہے وہ مجھے سن رہا ہے، کنسنٹریٹو ہے، اور میری محنت رائے گاہ نہیں جا رہی ہے. صلوات پڑھیں محمد. اور سورہ یاسین کی 30ویں آیت میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہی کہا گیا ہے، اکثر جب یہ میسج پہنچاتے تھے تو لوگ یعنی دشمنان ان کی ٹھٹا کرتے تھے. ٹھٹا یعنی مشکری. اب نبی کی مشکری اور وہ بھی قرآن میں، تو اس کی طرف بھی میں آپ کے دماغوں کا گامزن کرنا. کبھی کبھی لفظ ایک ہوتا ہے مگر معنی بہت ہوتے ہیں. خاص طور پہ عربی زبان سے ٹرانسلیشن کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایک اور چیز کی طرف میں آپ کو آگے سمجھاؤں گا. آنسوؤں کے اوپر گفتگو چل رہی ہے، اور وہ بھی خون کے آنسو. کل آپ نے سنا تھا کہ کس طرح سے حضرت حجت خون کے آنسو روتے ہیں. زیارت ناہیہ کا میں نے مثال بھی تھی. آج ہمارے بزم میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے بزرگ میرے جو آیت اللہ محسن حکیم کا زمانہ دیکھا ہوگا، جن کے زیر تقلید کی ہوگی. ان کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں کوئی پابندی نہیں تھی. لوگ گروہ در گروہ آتے تھے، آپ کے پاس بیٹھتے تھے، اپنے مسائل پیش کرتے تھے، اور وہاں پہ اردو اور انگلش کے ٹرانسلیٹر یا انٹرپریٹر بیٹھتے تھے، اور ساری جو سوال آتے تھے دنیا سے وہ اس کا جواب آپ خوب انداز سے دیتے تھے. تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے اسی زمانے کا کہ عربستان سے کچھ لوگ، اس میں سے ایک گروپ آیا تھا، اس میں سے ایک جوان نے سوال کیا تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے، خاص طور پر ہماری عرب میں روایات ہیں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام آپ کی
شہادت کے بعد یعنی امام حسین کی شہادت کے بعد بہت گریا کرتے تھے، عزاداری میں آ کے بیٹھتے تھے، اور جب آپ گریا کرتے تھے تو آپ کی آنکھوں سے خون کے آنسو ٹپکتے تھے. تو آغا کیا یہ روایت صحیح ہے؟ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد یا تھوڑا سا وقت گزر جانے کے بعد کیا انسان کی آنکھ سے آنسو اور وہ بھی خون کے نکل سکتے ہیں؟ تو آیت اللہ محسن حکیم نے بڑا اس کا جو سچوٹ جواب دیا ہے، بلکہ جواب نہیں پریکٹیکل جواب دیا ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے سوال کیا، اب میرا جواب بھی سنیں. اس محفل کے اندر اس سوال جواب کی بزم میں ایک نوحہ خان تھا، برشا خان تھا، جیسے ہمارے یہاں جوان ہوتے ہیں. ان کو انہوں نے درخواست کی کہ آپ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے اوپر کوئی مرشا کریں، اور انہوں نے مرشا خانی شروع کی. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، مرشا خانوں کو، میرے جوانوں کو بھی پتہ ہوگا، خاص طور پر بی بی سیدہ کونین کی التماس ہے کہ جب آپ مرشا خانی کریں تو اس میں میرے بچے کا رخصتی کا بیان ضرور کریں. یہ ایڈوائس دی گئی ہے. تو مرشا خان نے مرشا شروع کیا. آغا نے اپنا رومال لیا، چہرے کو ڈھانکا اور رونے لگے. جب مرشا ختم ہوا، توجہ کا طالب ہوں، میں نے کل حضرت حجت کی بات کی تھی، آج امام زین العابدین، اور ابھی مرجع کی طرف ہم آئے ہیں. جب مرشا ختم ہوا 5-10 منٹ کا جو بھی ہوتا ہے، اور جب آپ نے اپنے رومال جب ہٹایا ہے نا، لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ رومال خون کے آنسو سے بھرا ہوا تھا. آیت اللہ محسن حکیم. اور یہ واقعہ میں کوٹ کرتا ہوں مولانا صادق حسن کی مجلس سے، اور انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا ہے، اور اس کی اوتھینسٹی اس میں نے بولا ہے کہ میں نے ریسرچ کر کے اس بات کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. خون نکالنا اور ہے، خون کا خود بخود نکلنا اور ہے، اور یہ بھی غم حسین میں عزیزان حسین. تو اس کو کم نہ سمجھیں. یہ خون کے آنسو یا پانی کے آنسو جو بھی آپ رو سکتے ہیں، اس کو آپ کم نہ سمجھیں عزیزان محترم. اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ میں آگے بڑھوں گا ابھی، جیسا کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ہمارا جو ہے صلوات پر محمد وآل محمد. نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس یا 4 منٹس اور قیامت، 3 منٹس آف قیامت، اس میں جو میں واقعہ آج کہنا چاہتا تھا مشکری کے لحاظ سے، وہ کہتا ہے کہ ہم مومنین کبھی کبھی بیٹھتے تھے اور ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے تھے. صرف مذاق اڑاتے تھے، کسی کی اہانت، ہاں دل کی اہانت اگر کسی کی ہو تو یہ غلط ہے. مذاق اڑاتے تھے جس سے مومنین کا دل خوش ہوتا تھا. تو ہم نے دیکھا کہ اس نام اعمال میں ہمارا سارا جو نیک عمل تھا، میرا سارا جو عمل تھا، وہ پریزرو ہو گیا. اس دن کا کوئی بھی اچھا کام میرا جو تھا وہ ڈیلیٹ نہیں ہوا. اب وہ آگے جا کے کہتا ہے کہ مجھے اس ڈیسک کے پاس کھڑا کر دیا گیا تھا جہاں پہ میں اپنا حساب دے رہا تھا. تو وہ جو نوجوان بیٹھا تھا میز کے پیچھے، اس نے مجھے کہا کہ ایک بزرگ عالم تمہارا کب سے انتظار کر رہے ہیں. تو تعجب میں پڑ گیا، میرا کون اس بار انتظار کر رہا ہوگا؟ عالم قیامت کا منظر ہے. تو وہ عالم آئے، بڑے بزرگ تھے، اور انہوں نے آ کے اس کو سلام کیا جوان کو، اور کہا میں تیرا کب سے انتظار کر رہا ہوں. تو تعجب میں کر گیا، آپ میرا انتظار کر رہے ہیں؟ کہ تو نے مجھے پہچانا؟ کہاں میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ ہمارے مسجد کے بزرگ متوکل ہے، متولی ہے، اور آپ مسجد کا خیال رکھتے تھے. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے،
اور وہ 20 کے پیچھے جو جوان بیٹھا تھا اس نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے اس کے سارے اعمال اچھے ہیں، اب جنتی برزخ میں جانے کے لیے وہ آگے بڑھ رہا تھا کہ اس کو رکا گیا. تو وہ پوچھتا ہے کہ وہ کیوں؟ کہا وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک اچھا کام کیا تھا مسجد میں بچپنے کے عالم میں، جوانی کے عالم میں، یہ بندہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اور اس عالم نے، اس متولی نے مجھ پہ تہمت لگائی تھی. دیکھیں آج ہم تہمت پہ بات کر رہے ہیں، اور غیبت اور تہمت میں بڑا فرق ہے. یہاں پہ ہم بہت مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ہم جب کہتے ہیں کہ غیبت نہ کرو تو لوگ کہتے ہیں کیوں نہ کریں، اس کی حقیقت ہے، حقیقت ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، تو یہ کیسے آپ ہم منع کر سکتے ہیں؟ تو عزیزان محترم، اگر معاملہ حقیقت کا ہی ہے اور اگر کسی بندے کے پیچھے اس کی ایک گوئی آپ کرتے ہیں تو وہی تو صحیح معنوں میں غیبت ہے. ورنہ اگر اس میں یہ کمزوری نہیں ہے اور آپ اس کو پھر بھی بیان کر رہے ہیں تو پھر وہ الزام ہے، بلیم ہے. بہت فرق ہے غیبت میں اور الزام میں. کا الزام لگایا تھا، اب اس کو سکون ہوتا ہے ایک مرتبہ کہ آج میری طرف سے بھی کچھ اچھا ہونے والا ہے، کیونکہ اعمال نامے میں بالکل ختم ہو گیا تھا، تھوڑے سے اعمال کے علاوہ کچھ رہے نہیں تھے. تو اس نے کہا کہ پھر کیا کرنا ہے؟ کہا تم سمجھو دونوں، تم اس سے کچھ اپنا اعمال، اس کا اعمال لے سکتے ہو تو اس کا کچھ چھٹکارا ہو جائے اور وہ برزخ کی جنت میں چلا جائے. تو کہتا ہے وہ کیا مجھے دے سکتا ہے؟ کہ اس کے اعمال نامے میں ایک سب سے بہترین جو عمل ہے وہ آپ کے ولیج میں، آپ کے مسجد کے قریب اس نے ایک امام، بڑے سے عالیشان امام بارگاہ کی بنیاد رکھی تھی جو آج تک چل رہی ہے اور لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور اس امام بارگاہ کا اس کا بہت ثواب آ رہا ہے. تم چاہے تو میں اس سے بات کروں تاکہ وہ یہ امام بارگاہ کا جو ثواب جو اس نے کیا ہے وہ تیرے اعمال نامے میں آ جائے. وہ کہتا ہے تھوڑا سا مجھے گرا گزرا مگر میرا اعمال بھی خالی تھا، میں کیا کرتا؟ سارے لوگ میرے اعمال لے کے چلے گئے تھے، کوئی 2 سال کا، کوئی 1 سال کا، کوئی نہ کوئی گناہ کی وجہ سے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے یہ اعمال چاہیے، مجھے یہ امام بارگاہ کا ثواب چاہیے. جب اس بزرگ نے یہ سنا تو اس کے اوپر بڑا دل گرا گزرا کہ اتنا بڑا اعمال کا ثواب اب میرے نام عمل سے چلا جائے گا، مگر مجبور تھا. اس نے اس کا امام بارگاہ کا پورا ثواب کا اعمال نامہ جو تھا اس نے اس کو سپرد کیا اور وہ راہی جنت یعنی برزخی جنت کی طرف گیا. صلوات پر محمد وآلہ تو دیکھا عزیزان محترم، امام بارگاہ کی بنیاد رکھنا یہ کتنا بڑا ثواب ہے. میں بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے نوجوانوں نے، غلام بھائی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو اس مختصر سی بی بی سکینہ کی امام بارگاہ کی جو انہوں نے بنیاد رکھی ہے، اس کا اجر تو نہ ہم آپ دے سکتے ہیں، نہ کوئی دے سکتا ہے، صرف خدا دے سکتا ہے یا شہزادے کو نہیں دے سکتے ہیں. صلوات پر محمد کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. لفظ کل پہ ہم گفتگو کر چکے، لا اور الا پہ ہم گفتگو کر چکے. یعنی جب بھی کوئی نیگیٹو فارمیٹ سے کوئی بات شروع ہو جائے، جیسے لا الہ الا اللہ، کچھ بھی نہیں، لا، اگر آپ کہتے ہیں لا الہ، انکار خدا کرتے ہیں، خدا کیا انکار کرتے ہیں. لا الہ کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی خدا نہیں. جب تک آپ الا اللہ نہ کہیں گے آپ کا ایمان درست نہیں ہوگا. تو جب لا اور الا آ جائے تو سمجھ لینا یہ بات اگر آپ نے نہیں کی تو یہ بات پھر آپ کو محض کفر محض تک لے جائے گی. بالکل اسی طریقے سے قل لا اسألکم علیہ اجرا
इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ला भी आ गया, इल्ला भी आ गया, मतलब कि अगर आपने इसका कुछ ना किया, कुछ भी नहीं चाहिए मगर ये मवद्दत। कुल भी हो गया, ला भी हो गया, इल्ला भी हो गया और अज्र भी हो गया। कल मवद्दत, इंशाल्लाह इसको मैं कल मुख्तसरन अल्फाज में मैंने आपको समझाया कि मवद्दत क्या है, मगर हमारा आगे जाके मवद्दत में डिटेल के साथ गुफ्तगू होगी। आज मुझे जो डिस्कशन करनी है कुछ टाइम के साथ, वो लफ्ज़ फी के ऊपर है। लफ्ज़ फी बहुत गहरी डिस्कशन होगी, क्योंकि मैं फिर कहता हूं कि उर्दू जबान में लफ्ज़ फी का कोई तर्जुमा नहीं है। आम तौर पर लफ्ज़ फी को जब तर्जुमा किया गया है तो से लिया गया है, यानी कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। कह दो ऐ रसूल कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता मगर ये कि मेरी मवद्दत से मेरी क्या नाम है, कुर्बा से मवद्दत इख्तियार करो। तो ये लफ्ज़ फी का माना आपने लफ्ज़ से कैसे रखा? से अगर होता तो मिन होता, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता मिनल कुर्बा होता। मिनल नहीं है, मेरे साथ है ना अजीजों आप? तो मिनल नहीं है। और फी का जो हमने माना किया है से, वो भी गलत है। तो क्या करें अब? फी का माना यानी में, इन, तो इसका भी अगर आप तर्जुमा करें, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कह दो ऐ रसूल कि मैं कुछ नहीं चाहता अपनी अजर रिसालत के बारे में मगर ये कि मवद्दत में, कि मेरी क्या नाम है, कुर्बा में मवद्दत इख्तियार करो। सेंसलेस बात हो रही। कुर्बा में मवद्दत नहीं, ये भी सही नहीं है। अब इस लफ्ज़ फी को समझाने के लिए थोड़ी मुझे लंबी चौड़ी, इतनी भी लंबी नहीं, गुफ्तगू करनी पड़ेगी। लफ्ज़ फी में भी एक लफ्ज बड़ा फी है। इस इनसाइड लेटर में भी बहुत बड़ा इनसाइड मकसद छुपा हुआ है। इस वजह से इस आयत की बहुत अहमियत है अज़ादारान हुसैन। अब लफ्ज़ फी समझाने के लिए कहा जाता है अस्समको फिल मा। तवज्जो का तालिब हुआ अज़ीज़ान मोहतरम, मछली पानी में, अस्समको फिल मा, मछली पानी में। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, कभी कभी ये होता है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मजमा तो जागा हुआ है, मगर कभी कभी मौलाना जब या कोई जाकिर जब मजलिस पढ़ता है तो कुछ लोग सो जाते हैं। और इसमें होता यह है कि सोते हुए बंदे की तरफ उंगली उठ जाती है मौलाना की और आवाज बुलंद हो जाती है और एक बार तक कहते मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताइए। तो वो अचानक चौंक के बोलता है, मौलाना आप मुझसे क्यों पूछते हैं, मुझे क्या मालूम। तो ये चौंकाने वाले मंजिल हमारे पास नहीं है माशाल्लाह, सबके कंसंट्रेशन मेरे सामने है। तो लफ्ज़ फी समझाने के लिए अस्समको फिल मा, मछली का रहना कहां है? पानी में। मछली की ग़िज़ा कहां है? पानी में। मछली के रिलेटिव्स कहां है? पानी में। मछली का रहन सहन कहां होता है? पानी में। अच्छा अगर आप मछली को पानी से निकालेंगे तो माहिए बेआब होके तड़पेगी कि नहीं? तवज्जो का तालिब अज़ीज़ान मोहतरम, तरप के अपनी जान दे देगी। अब उसी मछली को आप घर पे ले आए, साफ किया, टुकड़े किए, बुना, मसाला डाला, मछली खाइए अपने बड़े मजे से और मजलिस में आके बैठे। तो वो जो का तालिब अब हो गया, या मछली खा के आए,
5 منٹ ہوئے, 10 منٹ ہوئی, آپ اٹھ کے گئے باہر, پھر آ کے بیٹھے, پھر 5-10 منٹ میں پھر اٹھ کے گئے. یہ چلتا رہا آپ کا. تو آپ کے جو پڑوس میں بیٹھا تھا کوئی مومن, وہ پوچھا کہ جناب ہوا کیا, یہ آج بار بار کیوں اٹھ رہے ہو, خیر تو ہے؟ کہا یار مچھلی کھائی تھی, پانی کی شدت ہو رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے, اس وجہ سے مجھے بار بار پانی پینا پڑتا ہے. تو عزیزان محترم, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک مچھلی کا ریزہ ریزہ آپ کے پیٹ میں رہے گا, پانی پانی پکارے گا. بالکل اسی طریقے سے دنیا اگر آپ محبوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے, مار دے, برباد کر دے, پھر بھی آپ کے جزو بدنی سے صرف ایک ہی آواز آنی چاہیے. اور کیا ہوگی وہ آواز؟ کیا ہوگی وہ آواز؟ مودت مودت مودت. صلوات پڑھے محمد مودت, قربا کی. ہر بدن سے اگر کوئی آواز نکلے تو قربا 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 قربا. اب قربا کا بھی یہاں پہ جو ٹرانسلیشن کیا گیا کرامت داروں کا, یہ بھی غلط ہے, یہ کل کے لیے چھوڑتے. تو عزیزان محترم, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی, ہمارا رہنا سہنا آزاداری میں, ہمارا جینا آزاداری میں, ہمارا کھانا پینا آزاداری میں, ہمارا رزق کے لیے جانا آزاداری میں, ہمارا اٹھنا آزاداری میں, ہمارا بیٹھنا آزاداری میں, یہاں تک کہ ہمارا مرنا بھی آزاداری میں. یہ ہے اصل میں آزاداری کا منصب, اور یہ آپ کو ملا ہے. خوشا نصیب ہے آپ. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ جو آ کے بیٹھے ہیں, اس میں بھی تو آپ نے بہت ساری قربانی دے کے بیٹھے ہیں نا. لوگ آپ کو شاید ڈراتے ہوں گے, کورونا چل رہا ہے, خیال رکھنا بھائی, مگر آپ نے دل کو مضبوط کیا. نہیں, چلو ریکوائرمنٹس پوری ہو رہی ہے, پوری فیسلٹی ہے الحمدللہ, ہم تو جائیں گے. ہمیں گھر پہ صوفہ پہ بیٹھ کے مجلس سننا گوارا نہیں. ہم فرش عزا پہ جا کے بیٹھیں گے اور صحیح معنوں میں مجلس کریں گے. یہ بھی تو مودت ہے نا, قربانی دی ہے نا آپ نے. اور آپ کو کیا لگتا ہے اس کا اجر آپ کو کچھ نہیں ملے گا؟ شہزادی کونین اس کا اجر دے گی آپ کو. فکر نہ کرے آزاداروں سے, نہ فکر کرے آپ. یہ بہت بڑی عبادت ہے جو آپ کر رہے ہیں. تو آزادار حسین, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مودت بہت بڑی چیز ہے. اس کو ہمیں اپنے خون میں, اپنے جگر میں, اپنے بدن کے ہر حصے میں رکھنا چاہیے. دیکھیں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. انسان نماز میں ریا کر سکتا ہے دکھاوے کے لیے, روزے میں ریا کر سکتا ہے, وہ میں پورا سال کا روزہ رکھتا ہوں, حج ہر بار میں حج جاتا ہوں, ریا ہو سکتی. زکوٰۃ و خمس, حج, ہر عبادت میں ریا ہو سکتی ہے. مگر یہ آنسو کا جو نکلنا ہے نا عزیزان, کیا بات ہے, سبحان اللہ, یہ نیچرل ہے, نیچرل. اس میں ریا ہو ہی نہیں سکتی, نہیں ہو سکتی. جب تک کہ آپ کے دل کو آواز نہیں لگے گی, حسین کا غم آپ کا دل میں نہ آئے گا, تب تک آپ کے آنکھوں سے آنسو نہیں آئے. ذکر خدا, آزاداری ابا عبداللہ. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں. میرے خود والد صاحب مرحوم ہو چکے ہیں. ان کو نا ایپیلیپسی کی بیماری تھی, چکری جس کو ہم کچھی بھی کہتے ہیں. جب مرحوم ہو چکے ہیں, خداوند متعال ان کے درجات کو بلند فرمائے, تو وہ جب انکانشیس ہو جاتے تھے, گرتے تھے یا پھر چلتے پھرتے تھے, تو سب کچھ بھول جاتے تھے. ان کی ایک عادت تھی ہمیشہ, ان کے لبے ہم وقت چلتے رہتے تھے,
ذکر خدا میں. یہ میں نے ان سے سیکھا ہے. ذکر خدا میں ان کے لب ہمیشہ چلتے رہتے تھے. تو بے ہوشی کے عالم میں گھر کا دروازہ کھول کے کہیں چلے جاتے تھے, بھول جاتے تھے میں کہاں ہوں, مگر ایک چیز تھی جو وہ نہیں بھولتے تھے, ذکر خدا. ان کے لب پھر بھی ہلتے تھے. تو عزیزان محترم, ہمارے دل میں محمد و آل محمد کی جو محبت ہے نا, وہ دماغ میں نہیں ہے, دلوں میں ہے. انسان پاگل بھی ہو جائے گا تو یا علی کہنا نہیں بھول سکتا. آئیے اب آخری تھوڑے سے چھوٹا سا واقعہ اور اپنے غم کی طرف آ جاؤ. دو دوست تھے عزیزان سے, ان کے بیچ میں عہد ہوا کہ دنیا سے جو پہلے جائے گا وہ خواب میں آ کر اپنی حقیقت بیان کرے گا کہ اس کے اوپر کیا گزرے. یہ بھی دیکھیں برزخ سے تعلق رکھتا ہے. آپ شاید یہ سوال کرتے ہوں گے کہ اس بک کا نام انہوں نے برزخ کیوں نہیں کہا, 3 minutes of برزخ. تو عزیزان محترم, برزخ دوسری دنیا کا نام ہے اور یوم قیامت دوسری دنیا کا نام ہے. یہاں حساب و کتاب کی بات ہو رہی ہے, اس وجہ سے اس کتاب کا نام انہوں نے 3 minutes of قیامت لکھا. تو ہوا یوں کہ دونوں میں ایک ایگریمنٹ ہوا, جو بھی پہلا مرے گا وہ خواب میں آ کے ہمیں بتائے گا کہ برزخ میں کیا ہوا. اب آپ عبداللہ حسین کی محبت کا پروانہ بننا چاہتے ہیں نا, اور وہ آپ کو کیا دے رہے ہیں یہ بھی سن لیجیے. بس کوئنسیڈنٹلی کچھ دن اتفاق سے وہ ایک آدمی مر جاتا ہے, اس کا دوست, اور جو زندہ رہ جاتا ہے وہ اب انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب آئے گا یہ مرد مومن, کب آئے گا یہ میرا دوست, تو میں جان تو سکوں کہ ہوا کیا ہے اس کے ساتھ. دن پہ دن گزرے, بہت انتظار کرنے کے بعد ایک مرتبہ خواب میں اس کو دکھائی دیا. سلام کیا, سب کچھ کیا, اور کچھ بتانا چاہتا تھا. کہتا ہے سنو, بعد میں جو کچھ کہنا ہے وہ کہنا, مگر پہلے میری یہ بات سنو کہ تم کو اتنا وقت کیوں لگا, تو اتنی دیر سے آیا کیوں تھا. تو وہ کہتا ہے کہ میں مقید تھا, میں پریزنر تھا, میں کیسے آ سکتا تھا. اچھا, مقید یعنی میں عذاب, میرے پر عذاب چل رہا تھا, مجھے اجازت نہیں تھی آنے کی. تو اچھا, ابھی عذاب ختم ہو گیا, کہیں عذاب ختم بھی نہیں ہوا. تو پھر عذاب اگر ختم نہیں ہوا ہے تو تم کیسے آئے. تو کہتا ہے سن میری بات, کل رات کو اس قبرستان میں ایک مؤمنہ کو دفن کیا گیا. جب مؤمنہ کو دفن کر کے لوگ چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک عماری اترتی ہے. میں نے دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت اس عماری میں سے اترتی ہے, اور آپ کے ارد گرد 2 نوجوان خوبصورت جوان آپ کے ساتھ چل رہے. ایک کے ہاتھ نہیں تھے. وہ چل کے اس مرحومہ کی, مؤمنہ کی قبر پہ آ کے کہنے لگے. اب توجہ چاہتا ہوں لفظوں پر. ایک مرتبہ قبر پہ آ کے کہتے ہیں, مؤمنہ تجھے چین نہیں آتا تھا نا جب تک تو مجھے سلام نہ کرے. لو اے مومنہ, آج میں تجھے سلام کرنے آیا ہوں. حکم دیا, ملائکہ بھی تھے, کہ اس کے ارد گرد 40 گز کے اندر جتنی بھی قبروں کے اوپر عذاب چل رہا ہے سب کو معاف کر دو. ایک مومنہ کی وجہ سے. اب یہ نیند میں دیکھ رہا ہے سب کچھ, تعجب میں پڑ گیا. اس نے ساری ڈیٹیل دماغ میں رکھی. صبح ہوئی, قبرستان میں گیا, مجاور سے پوچھتا ہے کہ فلاں عورت کل رات یہاں پہ دفن ہوئی ہے. کہاں, کیا اس کا ایڈریس وغیرہ کچھ ملے گا. کہاں, ہوتا ہے نا جیسے یہاں پہ اب ہم بکنگ کرتے ہیں, سارا ایڈریس ہمارے پاس ہوتا ہے, غلام بھائی کے پاس. خدا نہ کرے کل کو کچھ ہو جائے تو ویسے ہی وہاں پہ بھی قبرستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا, نمبر لگتے ہیں, ان کو پتا ہوگا, سارا ایڈریس, سارا ڈیٹیلز رکھتے ہیں. تو کہاں, یہاں پہ گھر ہے, یہ ایریا ہے. وہ ایڈریس لے کے وہ گیا, دخل بات کیا. کسی مرد نے دروازہ کھولا, کہا کیسے ہیں, کہا ٹھیک.
کہا اچھا کیسے آنا ہوا؟ تو آپ کے گھر میں کوئی ڈیتھ ہوئی ہے؟ کہا ہاں میری بیوی کا انتقال ہوا ہے۔ کہا کب؟ کل رات کو۔ کہا اچھا اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ سے ایک سوال کروں؟ کہا کرو۔ کہا آپ کی بیوی کا کوئی نیک عمل تھا؟ کوئی نیک عمل تھا؟ کہا نہیں ایسا کوئی نیک عمل نہیں تھا۔ نہیں کوئی ضرور نیک عمل ہوگا۔ کہا ہاں مجھے یاد ہو گیا، اتنا تھا کہ ہر دن رات کو سونے سے پہلے چھت پہ جا کے حضرت ابو عبداللہ کی زیارت السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ پھر وہ پوچھنے لگا تم یہ کیوں پوچھتے ہو؟ تو اس نے اپنا خواب کی پوری منزل دکھائی۔ آزادارو آج ہر کا ماتم کرنے جمع ہوئے ہیں نا، کون ہر؟ ہر سے سبق حاصل کرنا چاہیے ہمیں۔ التفکر ساعۃ خیر من عبادت 70 سنہ۔ ایک گھنٹے کی فکر کرنا کہ میں کہاں جا رہا ہوں 70 سال کی عبادت سے افضل ہے جو ہر نے کیا۔ سب سے بڑا ظالم تھا شہادت کا حضور کے پہلے، حسین کو زبردستی لے کے آیا تھا کربلا کی طرف، لجام فرس تھام کے رکوایا تھا، اور امام حسین نے ایک کہا تھا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، مگر یہ احترام تھا ہور کا کہ اس نے کہا میں آپ کی ماں کے لیے یہ الفاظ نہیں نکال سکتا، دل میں تھا کچھ دبا ہوا تھا، دبا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ جب آیا ہے شب عاشور، وہ دیکھنے لگا بچوں کی اللہ کی آوازیں، اور خود کو ذمہ دار کہنے لگا ہائے میں نے حسین کی نبی کے گھرانے کو اس حالت میں پہنچا دیا۔ کانپنے لگا۔ کسی نے کہا اے ہور ہم سے پوچھا جائے کہ سب سے طاقتور شجاع انسان کون ہے، ہم تیرا نام دیں گے، ایسی حالت میں تو کانپ رہا ہے۔ کہا تجھے نہیں معلوم میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے بیچ میں دیکھ رہا ہوں۔ اس زمزم میں، اس تفکر میں پوری رات گزری۔ صبح ہوئی، بیٹے کو اٹھایا، غلام کو اٹھایا، راہی کربلا امام حسین کے خیمے کی طرف چلا۔ راستے میں بیٹے کو کہا اے بیٹا میرے ہاتھوں کو ذرا باندھ دو۔ جب قریب آیا گھوڑے سے اترا، دور سے مولا دیکھ رہے ہیں، عباس کو آواز دی، اکبر کو آواز دی، جاؤ میرا مہمان آ رہا ہے اس کا استقبال کرو۔ جیسے ہی حسین اور ہر کا آمنا سامنا ہوا، ہر نے اپنے آپ کو قدموں پہ گرا دیا، کہا مولا میری معافی ہو سکتی ہے۔ حسین نے ہر کو اٹھایا، گلے لگایا، کہا تیری ماں نے کیا خوب نام رکھا تھا، انت حر فی الدنیا والآخرہ۔ باتیں ہوئی، ایک مرتبہ حسین نے دست بردستہ ہو کے کہا ہر تم اس وقت آئے ہو جب ہمارے پاس میں تیرے ساتھ کیسے مہمان نوازی کروں؟ کہا مولا اس حالت میں تو میں نے آپ کو پہنچایا ہے، مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ مگر نہیں مولا، پہلے میرے بیٹے کو اجازت دے دے، میں چاہتا ہوں میرے نظروں کے سامنے میرا بیٹا شہید ہو جائے تاکہ میرے چلے جانے کے بعد کہیں وہ گمراہ نہ ہو جائے۔ مودت عزیزوں، مودت۔ بیٹا گیا، شہید ہوا، اچانک ہر جانے لگا تو جا کے دیکھتا ہے کہ اس سے پہلے امام حسین خود پہنچے ہوئے ہیں بیٹے۔ کہتا ہے مولا یہ غلام کے ساتھ آپ کیا کردار کر رہے ہیں؟ کہا اور تجھے پتا ہے یہ جوان بیٹے کا لاشا ہے، تجھ سے کیسے اٹھے گا؟ میں کہوں گا مولا آج آپ ہر کے بیٹے کا لاشا اٹھا رہے ہیں، کل جب علی اکبر گریں گے، پرچی سینے پہ لگے گی، تو آپ آواز دیں گے بچوں کو، اے
شہادت حر کے بعد قبر بھی کھودی جاتی ہے تاکہ وہ رومال جو سیدہ نے دیا تھا، گتھا تھا خود اور حسین نے اپنے باندھ کے رکھا تھا زخم پہ، وہ اتارنے کی کوشش کی گئی، قبر کھودی گئی تو دیکھا حر ایسے سو رہے ہیں جیسے ابھی دفنایا ہو، زخم کے وہی نشان، وہی پہننا اور رومال وہی بندھا ہوا جس میں خون کے دھبے۔ اچانک جب خون کا بھرا ہوا رومال جب کھولنا چاہا تو خون پھر سے شروع ہو گیا بہنا، اور واپس جب باندھ دیا تو پھر بند ہو گیا۔ لینا چاہا، کسی نے کہا کہ یہ مت کرو، یہ بیوی کا تحفہ ہے اور کبھی تجھے یہ نہیں دیں گے، خون سے پورا زمین بک جائے گی۔ قبر کو بند کر دیا گیا۔ ہاں عزادارہ نے حسین، آپ کو پتا ہے نا، آپ کو پتا ہے نا، جوان لاشا۔ آج میں ایک عورت کا پڑھ رہا تھا، یہ کورونا میں جب نوجوان بچہ مرتا ہے نا تو ماں کے کلیجے سے پوچھئے، ملنا نہیں ہے، کچھ نہیں، قبرستان میں نہیں جا سکتے، کس طرح سے دفن کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک بچہ جوان کا لاشا جب اس طرح سے دفنا جائے تو ماں کے کلیجے کی حالت کیسے ہوتی ہوگی؟ ہائے میری شہزادی کو کی حالت کیسے ہوئی ہوگی کہ جب پورے لاشے پہ بے غور و کفن چھوڑ دیا گیا۔ آؤ ایک منزل پہ آؤ، ہاں ایک لاشا تھا حسین کا جس پر گورے دورائے گئے، گوروں کی سیموں پہ میٹالک پاؤں تھا، لوہے کا پاؤں تھا، 10 گورے میرے حسین کے جس میں نازنین کو اتنا پامال کیا، اتنا پامال کیا کہ میرا چوتھا امام کہتا ہے کہ جب منزل دفن آئی اور میں نے اپنے باپ کو قبر پہ لٹایا تو سینہ مجھ سے چپک گیا تھا، میرے باپ کا سینہ مجھ سے چپک گیا۔ جاتا ہے مرنے کو میری زینب، قریب آ گیا اب وقت آخری زینب، سلام تم پہ ہو بابا کی لاڈلی زینب۔ زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا، کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا۔ زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، دادا ہوگے بھیا، دادا ہوگے بھیا، تڑپائے گی دنیا، دادا ہوگے بھیا۔
وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم سعادت کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا یاد آئے گا بھیا مجھے فرمان تمہارا تم دیکھ نہیں آئے ہو اکبر کا جو صحرا دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دے گا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا اتنا تھا خیال آپ کو کر دے گا برابر لے جاتے تھے تم رات کو ماں کی لحد پر اب دیکھے گی زینب کی کھلے سر کو یہ دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے اب شام کے زندان میں آؤ گے سلانے سوئے گی ندی جب میری چوری سے سکینہ یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا کس طرح بھلاؤں گے میں وہ درد کا منظر وہ سوکھے گلے مرتے چلتا ہوا خنجر زینب کو نظر آئے گا کبھی کوئی پیاسا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا کس طرح بھلاؤں گے میں وہ درد کا منظر وہ سوکھے گلے مرتے چلتا ہوا خنجر زینب کو نظر آئے گا کبھی کوئی پیاسا یاد آئے گے بھیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا ٹائم چیک یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اے کربلا حسین کے غم کو نہ بھلانا اے کربلا حسین کے غم کو نہ بھلانا اے کربلا حسین کے غم کو نہ بھلانا ورنہ تجھے بھی سارا ورنہ تجھے بھی سارا بھلا دے گا زمانہ اے کربلا حسین کے غم کو نہ بھلانا اے کربلا حسین کے غم کو نہ بھلانا اے کربلا حسین کے غم کو نہ بھلانا ان ریت کے اڑتے ہوئے زر رات سے کہنا ان
کو نہ مٹانا، اے کربلا حسین کے غم کو نہ بلانا، اے کربلا حسین کے غم کو نہ بلانا۔ خیمے سے ننگے پاؤں چلی کس طرح زینب، خیمے سے ننگے پاؤں چلی کس طرح زینب، یہ بات علمدار کو، یہ بات علمدار کو ہرگز نہ بتانا، اے کربلا حسین کے غم کو نہ بلانا، اے کربلا حسین کے غم کو نہ بلانا۔ اب باپ کا سینہ نہیں پائے گی سکینہ، اب باپ کا سینہ نہیں پائے گی سکینہ، اس خاک کے بستر پہ، اس خاک کے بستر پہ سکینہ کو سلانا، اے کربلا حسین کے غم کو نہ بلانا، اے کربلا حسین کے غم کو نہ بلانا۔ نہر فرات کی یہ تڑپتی ہوئی موجیں، نہر فرات کی یہ تڑپتی ہوئی موجیں، عباس علمدار کو، عباس علمدار کو صورت نہ دکھانا، اے کربلا حسین کے غم کو نہ بلانا، اے کربلا حسین کے غم کو نہ بلانا۔ اے چاند ستاروں علی اکبر کی شہادت، اے چاند ستاروں علی اکبر کی شہادت، سغرا کو نہ رسول کے، سغرا کو نہ رسول کے روزے پہ سنانا، اے کربلا حسین کے غم کو نہ بلانا، اے کربلا حسین کے غم کو نہ بلانا۔ تجھ کو کیا ہے کرب و بلا کس نے مولا، تجھ کو کیا ہے کرب و بلا کس نے مولا، یہ خون ہے رسول کا، یہ خون ہے رسول کا، اس کو نہ مٹانا، اے کربلا حسین کے غم کو نہ بلانا، اے کربلا حسین کے غم کو نہ بلانا۔ یا حسین یا حسین یا حسین، کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، سوکھی ہوئی آنکھوں سے، سوکھی ہوئی آنکھوں سے آنسو نکل آئے گا، کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، ہر غم ملے گا تم کو
کربل کی کہانی جب کوئی سنائے گا. اکبر سے نوجوان سینے پہ برچھی کھا کر رخ موڑ دیا کیسے بابا کو منہ دکھا کر. کیسے ضعیف بابا برچھی کو نکالے گا. کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا. کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا. دریا تھا سامنے پہ آلے نبی تھے پیاسے. بچوں کو بی زینب دیتی رہی دلاسے. تو جا رہے ہیں غازی پانی ابھی آئے گا. کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا. کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے. حیا لا خیر العمل حیا لا خیر العمل حیا لا خیر العمل. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. محمد وعلی محمد صلی اللہ السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله وخيرته من خلقه. السلام عليك يا أمير المؤمنين وسيد الوسيل وإمام افترض الله طاعته على العالمين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا خديجة الكبرى أم المؤمنين. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام وعلى آل ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيك لما الفضل العباس وأختك زينب الحوراء أم المسائب وأم كلثوم وبنتك سكينة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا زين العابدين سيد الساجدين. السلام عليك يا باقر العلم النبيين الأولين والآخرين. السلام عليك يا جعفر الصادق المصدق. السلام عليك يا موسى كاظم الباب الحوائج. السلام عليك يا غريب الغرباء وبعيد المدى. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس المدفون بأرض توس. أيها الرضا الراضي بالقدر والقضاء مولانا علي بن موسى الرضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء. السلام عليك وعلى أختك المعصومة ورحمة الله. صاحب الزمان يا شريك القرآن. السلام عليكم
عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك ورزقنا الله في الدنيا زيارتك وفي الآخرة شفاعتك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة جميعا ورحمة الله وبركاته.